درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی راہ اختیار کی۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکارہ خلق کے ساتھ امتیازی حاضر خدمت ہے۔ آج کل پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف تحریک کا شور ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں ہوا، جس میں ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پی کے لوگ تو ہمیشہ پی ٹی آئی کی تحریک میں راول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ایک نئی شرط رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پنجاب اور اسلام آباد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس تحریک میں شامل ہوں اور اس تحریک کا حصہ بنیں۔ اب یہ سوال بڑا مشکل ہے اور اس کا جواب قابل وقت دینا بھی ممکن نہیں کہ آیا پنجاب اس تحریک کا حصہ بنے گا یا اسلام آباد اس تحریک میں شامل ہوگا یا نہیں۔ اب جو ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی جتنے بھی یہ احتجاج ہوئے ہیں اس میں خیبر پختونخوا کا تو پہلا ہی نمبر ہے، اور پنجاب میں کچھ زیادہ اس چیز کا کوئی رسپانس نہیں ملا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوئی زیادہ اس میں اہم رول ادا نہیں کیا ہے۔ تو اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے لیے جو انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ اگر وہ نکلیں گے تو پھر ٹھیک ہے، کہ پی کے تو لوگ نکلیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں جی پنجاب کے بھی اور اسلام آباد کے بھی لوگ نکلیں۔ اب یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی قیادت زیادہ تر جو وہ بھی جیلوں میں ہے اور مانی پی ٹی آئی بھی 2 سال سے زیادہ جیل میں ہے، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ اگر کسی پارٹی پہ برا وقت آ بھی جائے تو اگر وہ پارٹی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو متحرک رکھتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر ایک نئے جذبے اور نئے روزے کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ہمارے سامنے محترمہ بینظیر بھٹو کی مثال سب کے سامنے ہے۔ بینظیر بھٹو شہید 11 سال جلا وطن رہیں، 11 سال کے بعد، لیکن اس دوران پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے انہوں نے کسی نہ کسی حوالے سے پارٹی کو زندہ رکھا، پارٹی کو متحرک رکھا، اور جب وہ پاکستان آئیں تو بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا، سانحہ کا حادثہ جس میں کئی لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد حالانکہ محترمہ کو منع بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں عوام میں دور جاؤں گی، کیونکہ میرا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے۔ تو محترمہ نے بہت بڑا جلسہ کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، وہ ایک تاریخی جلسہ تھا، اور جس میں انہیں شہید کر دیا گیا، جو ایک بہت ہی افسوسناک پہلو تھا کہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی وہاں شہید کر دی گئی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ بھی یہ ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکتے یا کوئی بڑی سطح پر احتجاج نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی طریقے سے اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو متحرک رکھتی ہے تو اس کا پارٹی کو فائدہ ہی ہوتا ہے، پارٹی تو زندہ ہے۔ اب کچھ تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ عمران خان اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ کچھ تھوڑی سی جلد باز بھی واقع ہوئی ہیں۔ بس وہ یہی چاہتی ہیں کہ بس ایک پورا ملک جو ہے وہ امٹ آئے اور بانی پی ٹی آئی باہر آ جائے، لیکن سیاستدان تو برسوں جیلوں میں رہتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کی مثال آپ دیکھ لیں، کتنے سال وہ اندر رہے، اور حضرت آیت اللہ خمینی 25 سال وہ جلا وطن رہے۔ تو یہ تو سیاسی تاریخوں کا حصہ ہے کہ سیاستدان جلا وطن بھی رہتے ہیں، جیلوں میں بھی رہتے ہیں۔ تو یہ صبر کا دامن سیاستدانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کا جو تھوڑا سا انہوں نے رخ چینج کر لیا ہے، پہلے تو وہ ان کا ہمیشہ فوکس ہوتا تھا کہ وہ ڈی چوک پر ہی آ کے احتجاج کریں گے، لیکن جب سے سانحہ ڈی چوک آیا اس کا ایک پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے، جس میں لوگ مارے گئے ہیں۔ اس سے پی ٹی آئی کے ورکر جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب اس تعداد میں، بڑی تعداد میں لوگ
سڑکوں پر نہ آئیں، احتجاج نہ کریں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی سطح پر زندہ تو رہے گی، متحرک رہے گی، اس کا آخر پارٹی کو فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہے اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ کر رہے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس کا جواب تو قبل وقت دینا مشکل ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہ حافظ۔